باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. صلوات دی محمد علی محمد. اپنے تمام مرحومین خاص طور پر تمام شہداء ملت کو شامل کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر صلوات محمد. چند سالوں سے یہ ایک روش چلی آ رہی ہے کہ محرم سے پہلے ماحول کو کشیدہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالات کو بگاڑنے کی شرپسند کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ یہ تحمل بردباری اور برداشت کے سبب وہ کوشش ناکام ہوتا ہے. کوشش کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں کہ ڈسٹرب کیا جائے عزاداری کو، چھڑخانی کی جائے. سب سے پہلے یہ بات ہے تو اردو نظام چاہتا ہوں انتظامیہ کی کہ ہمارا خطیب، ہمارا عالم، ہمارا ذاکر جب کوئی تقریر کرتا ہے تو چاہے اس نے کچھ بھی نہ کہا ہو، اس کی گفتگو سے مفہوم لے کر ایف آئی آر میں لکھا جاتا ہے کہ اس کی گفتگو کا مطلب یہ تھا، وہ اپنی طرف سے ایک مطلب بڑھ کے ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے. کمیٹی کو بھی نہیں کہا جاتا صاحب یہ کریں، یہ نہ کہیں، وہ نہ کہیں، نہ کہیں، سارا کچھ ہمبر ہوتا ہے، ایسا نہ کریں. لیکن سوال یہ کہ آپ جو کچھ شہر میں ہوا وہ نظر نہیں ہے. وہ جو ایک اعلامیہ ترتیب کیا گیا ہے وحدت کا اور اتحاد اور پتہ نہیں کہا گیا جس میں سارے مکاتب علماء کے دستخط بھی ہیں، اس کی ایک شکل یہ ہے کہ فلاں فلاں امہات المومنین اور اصحاب رسول اور اہل بیت اور ان کے کسی پوری شخصیت کی توہین نہ کی جائے ورنہ قانونی کارروائی ہوئی ایف آئی آر کاٹی جائے گی. اس کے بعد والی شکل میں یہ لکھا ہے کہ کوئی کسی کی تکفیر نہیں کر سکتا. ساری ایف آئی آر ادھر کٹتی ہیں تو بدبختو تم کو وہ نظر نہیں آتا. وہ تو صبح سے شام تک مارے لگاتے پھرتے تکفیر کرتے پھرتے ہیں. جنہوں نے آج دیواریں کاٹی کی، پورے پاکستان کی دیواریں کاٹی کی ہیں، کراچی سے لے کر پشاور تک ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، ہے کوئی ایف آئی آر کاٹنے والا، ہے کوئی ان کو روکنے والا، ہے کوئی ان سے پوچھ گچھ کرنے والا. جب تک توقع نہ کی جائے کہ ہمارے خلاف اگر یہ ساری طاقتیں ایک ہو کر متحد ہو کر ان کی پشت پناہ پہ کچھ لوگ آ جائیں، کچھ محل میں آ جائیں، یہ سب کر لوگے تو بھول ہے. گزشتہ 40 سال سے تم نے دیکھا کہ ہم میدان کے لوگ ہم نے پیٹ نہیں دکھائی ہے میدان کو. اگر یہ روش نہ بدلی گئی تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہم خود ان کو ان کے کھوہ سے، ان کے اڈوں سے نکال کر بتائیں گے تم کو کہ کون لوگ ہیں جو اسلام کے بھی دشمن ہیں، پاکستان کے بھی دشمن ہیں. اگر یہ روش رکھو گے پھر ہم سے کوئی توقع نہ رکھی جائے. پہلے بھی
گورنر کی دنیانی سنی تھی، کراچی میں آگے دیکھو گٹر کی دنیانی، ہر گلی میں گٹر میں دنیانی آئی ہے، پورا کراچی ایک کوڑے کا ڈھیر اور گندا نالا بن گیا تمہاری نااہلیوں کے سبب۔ وہ جو کروڑوں اربوں روپے تم بجٹ کے کھا گئے، اس شہر کے ہر سال کھاتے ہو، یہ حال ہوا اس شہر کا۔ زدار کیچڑ میں پانی ہم تو کٹیں گے زداری، لیکن یہ کیچڑ بھی تمہارے منہ میں بن لیں گے۔ ہمارے جلوسوں میں مت آنا اپنے چہرے لے کے، کالے کپڑے پہن کے آتے ہو، سمجھتے ہو ہمارے دل نرم ہو جائیں گے۔ کیا کیا تم نے؟ کیا کیا شہر کے ساتھ؟ دیکھو چل ہر طرف کیچڑ پانی، اور بھی کچھ نہیں پتا آگے برسات ہوگی تو کیا حال ہوگا۔ تیسری بات، اس کے خلاف احتجاج ہوگا، تمہیں کراچی میں رہنے کے لیے جگہ نہیں دیں گے تمہیں۔ کراچی کو اندھیروں میں دھکیلنے والوں، نہ سمجھنا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہارے گریبانوں میں ہمارے ہاتھ پہنچے گا، تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم حسینی ہیں۔ دوسروں کو تم پردہ ڈال سکتے ہو، دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہو، ہمیں نہیں، ہم جانتے ہیں، ہم پہچانتے تم لوگ۔ اگر ایسا ہو، اگر یہ لوڈ شیڈنگ ختم نہ کرنے کا اعلان واپس نہیں ہوا تو سننے کے یہ شکاری ہے میری آواز، ہر جگہ جاری میں جانتا ہوں۔ نہیں ختم کیا یہ سلسلہ، پھر جلوسوں کے وقت تمہاری طرف ہو جائیں گے ہمارے ساتھ، اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہو سکے گی جب ہمارے جلوس جائیں گے تمہاری طرف۔ لہذا کان کھول کر سن لو، بھیک نہیں مانگ رہے، اپنا حق مانگ رہے ہیں، ہمارا حق ہے۔ چور تم ہو، ڈاکو تم ہو، لٹیرے تم ہو، بھکاری تم ہو، ہم نہیں۔ ہم نے خون سے سیکھا ہے اس شخص کو، جس کو تم نے یہ حرش کر دیا ہمارے ملک کا بھی، ہمارے شہر کا۔ لہذا سخت ہو جائے، سخت ہو جائے، اس سے بھی سخت لہجہ ہوگا، زندگی شرط ہے۔ اگر یہ مسئلے حل نہیں ہو تو ہم بتا دیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ صلوات دیجیے محمد علی محمد۔ تیار ہے نا؟ تیار ہے نہیں ہے؟ گھبرا بھی نہیں جاؤ گے؟ کھڑے میدان میں اطمینان رکھو، 1400 سال سے کھڑے، آگے بھی 14,000 سال کھڑے رہیں گے، بے فکر ہو جاؤ۔ ہم نے یہی کچھ دیکھا ہے، یہی کچھ دیکھتے رہے، یہی ہماری زندگی ہے الحمدللہ۔ طوفانوں سے لڑنا اور طوفانوں کا رخ موڑ دینا، یہ شیعت ہے، اور اس کے علاوہ شیعت کچھ نہیں ہے۔ صلوات دیجیے محمد علی محمد پر۔ ہمیں چھڑا نہیں، لہذا بہتری اسی لیے کہ مسائل کو دیکھو، اس میں سب کا بھلا ہے۔ اللہ کے بندو، اس محرم کے بہانے لوگ دعائیں دیتے ہیں آپ کو، ان کی سڑکیں بن جاتی ہیں، ان کی گٹر لائنیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، ان کی گلیوں میں اسٹریٹ بلب لگ جاتے ہیں۔ یہ صرف ہم اپنے لیے نہیں کہہ رہے، کہ پورے شہر کے باسی جانتے ہیں کہ اس محرم کے نام پہ، حسین کے نام پہ کتنے کام ہو جاتے ہیں۔ وہ محرم میں جو تھوڑے بہت کام ہوتے ہیں، ان کو بھی بند کر رہے ہو، ان کو بھی چھین رہے ہو، نہیں ہونے دیں گے ایسا، کسی حالت میں یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور اگر ایسا ہوگا تو ہم جانتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے، ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں حالات کو کس طرح سے سامنا کیا جاتا ہے۔ بلند آواز سے صلوات فرما دیجیے گا۔
बाकी चीजें इंतजाम जो आपके इंतजाम है, स्काउट्स के साथ आपको भरपूर ताउन करना है, अपने जुलूसों के सिलसिले में ताउन करना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, जुलूस नहीं रुकने चाहिए, याद रखिए। हमारे जुलूस से हमने हजारों लाशें देकर बचाए। जवानों को नसीहत कर रहा हूँ, मुश्तही करने की कोशिश की जाएगी, मुश्तही नहीं होना। सोशल मीडिया पे ड्रामेबाजियां की जाएंगी, इससे ड्रामेबाजी में नहीं आना। बैठे ना सोशल मीडिया पे एक मैसेज चल जाता है, मतलब फला जगह पहुंच जाओ, इधर किसने ऐलान किया, कुछ पता ही नहीं होता। बच्चे ले जा रहे हैं, बच्चे भी मारे, मासूम बच्चे, इनको भी नसीहत करो, खुदा के बंदो ख्याल करो, तुम्हारी किसी की एक छोटी सी गलती पूरी कौम को नुकसान पहुंचा सकती है, नहीं करो ऐसा। ऐलान करने वाला मैं कर रहा हूँ, तो ऐलान सामने करता हूँ, छुप के थोड़ी करता हूँ। पता चला भाई मौलाना हसन जफर ने कहा, या किसी तंजीम ने कहा, हमारे किसी और आलिम ने कहा, या नेशनल पार्क में ऐलान हुआ ना, छुप के थोड़ी करना, डरते थोड़ी है किसी से। लेकिन जो सोशल मीडिया पे शराब की होती है, ये बड़े खबीस लोग, ये जान के शराब में फैलाते करते हैं ताकि हंगामा हो, शर्मसंदी हो, इनके रोटियां सेक दी जाए इनके तरफ, या इनको रिवर्स मिल जाए, या इनको ब्रेकिंग न्यूज चला कर बातें कर रहे हो। एक आदमी की गलती सबको बोलनी पड़ जाती है, खबरदार, फिर नसीहत करनी, कोई उल्टा सीधे मैसेज फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं। पूछा तो मुस्लिम तुम में कौन है जिसने मैं तुम वो कौन किसने मैसेज चलाया, कौन हो तुम, कायदे मिल्लत हो, कौन हो तुम्हारा मनसब क्या, तुम्हारी हैसियत है। जिसके हाथ में मोबाइल है, लीडर वाला फट रहा है, मुसीबत करती है हमारी। जिसके हाथ में मोबाइल है वही रहनुमा कौन बना है, और कोई तो समाजी रहनुमा बन के हमारी मुसीबत कर रहा है। कब तक चलेगा ये सिलसिला भाई, कहाँ तक चलेगा सिलसिला, नुकसान होता है कौन। या तो बच्चों को नसीहत कर, नहीं ऐसा है हमारे जुलूस से हमारी ज़िम्मेदारी इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जहाँ कोई ऐसी बात होगी है ना, पहले भी आपके साथ खड़े रहे, जब तक जिंदा है तब तक साथ खड़े रहे, जब तक वहां से ऐलान ना, जब तक वो लोग ऐलान ना करें, कोई हरकत नहीं करे, कुछ नहीं। हर आदमी थोड़ी के बेबाक ऐसी कौम तो नहीं, कि भेड़ों का रेवड़ तो नहीं कि जिसकी मर्जी में जो भगा चला जाए, ऐसे नहीं होता। परवरदिगार आलम आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, तमाम अज़ादारों को अपने ज़ुबान में रखे, तमाम अज़ादारों की जो सलामती के लिए बुलंद आवाज़ से सलाम दे दीजिए मोहम्मद अली मोहम्मद। अभी बड़ा ज़रूरी था, मैं क्या करूँ, ये पैगाम देना कि आपको बड़ा ज़रूरी था। अब आते हैं मज़मून की तरफ। आज तमहीद बनाई, मुकद्दिमा, कल से इंशाअल्लाह इसकी तफसील में जाएंगे। मज़मून आपके सामने ऐलान हो चुका, कुरान, नहजुल बलागा और कुरान, नहजुल बलागा और हम, इस पर बात करेंगे आपसे। अब ये शायद उन्होंने सलाम कलाम करा दिया, सूरह बनी इसराइल नवी आयत, इसको सूरह असरा भी कहा जाता है। तो यहाँ से शुरू की सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, ये सूरह बनी इसराइल 17 नंबर सूरह है कुरान का, और उसकी नवी आयत। इरशाद करते हुए इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान वो किताब है जो लोगों की हिदायत करता है सीधे रास्ते की तरफ। किस तरफ? सीधे रास्ते, सिराते मुस्तकीम की तरफ डालो, हिदायत करता है। वयुबश्शिरुल मुमिनीन, और मोमिनीन को बशारत देता है, मोमिनीन को खुशखबरी सुनाता है। वयुबश्शिरुल मुमिनीन, मोमिनीन को खुशखबरी सुनाता है, मोमिनीन को बशारत देता है। किस चीज़ की? कौन से मोमिन? युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात, जिन्होंने हमारे सालेह अंजाम दिए, अन्ना लहुम अजरन कबीरा, इनके लिए अजर कबीर है। कुरान हिदायत ही हिदायत, कुरान शिफा, कुरान रहमत, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, बस यही वो किताब है जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई है, इसमें कोई शक नहीं कि ये हिदायत है किसके लिए? मुत्तक़ीन के लिए। पढ़ेंगे सब, हिदायत किसके लिए होगी? हिदायत होगी मुत्तक़ीन के लिए। कुरान बताता है कि कुरान क्या है। ला रब्बि वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई कुछ तो ऐसा नहीं जो कुरान में ना हो, हर चीज कुरान। मा फररना मिन शै, कोई शय हमने बाकी नहीं छोड़ी जिसको इस किताब मुबीन में जमा नहीं कर दिया। वकुल्ला शैइन अहसनाहु फी इमाम मुबीन, हर शय को हमने याद रखिएगा। इमाम मुबीन की एक तशरीह क्या है? लौह महफूज। एक तशरीह क्या है? कुरान मजीद। एक तशरीह क्या है? वो भी बता देते हैं, अभी आगे चल के बता देते हैं। और इनमें कोई तजाद नहीं, इनमें कोई तजाद नहीं है। लौह महफूज कोई कह रहा है ठीक, कुरान मजीद कोई कह रहा है ठीक, इमाम मुबीन अपने मौला को कह रहे हैं तो वो भी ठीक, इनमें कोई तजाद नहीं। क्यों? ये तो तय है ना कि लौह महफूज में कुरान मजीद महफूज है, तमाम की तमाम कोई शय ऐसी नहीं जो इसमें ना हो। कुल्ला
اب سنیے میرا مولا فرماتا ہے لوح محفوظ کی تفسیر اپنی جگہ مان لی میں نے آپ کی بات، قرآن مجید کی تفسیر مان لی میں نے آپ کی بات. اب میرا مولا قسم کھا کے کہتا ہے واللہ انا الامام المبین، اللہ کی قسم میں امام مبین ہوں، اس لیے کہ سارے علوم کا وارث میں ہوں. جیسا رسول کے پاس آیا تھا ویسا رسول نے مجھ تک منتقل کیا ہے. یعنی کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تضاد امام مبین سے مراد. اب میں نے کہا آج مقدمہ سے تعارف کرا ہے. اب آئیے یہ قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے جو بتاتے ہیں آپ کیا کیا. چلیے ایک آیت اور اسی سورہ بنی اسرائیل کی پیش کر دیا. قلنا اجتمعت الانس والجن الا یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله. کہہ دیجیے ابھی ان سے کہ جب جن و انس سب جمع ہوگا قلنا اجتمعت الانس والجن الا یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. سب جمع ہو جاؤ، ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ کہ اس قرآن کی مثل کوئی لے کر آ جاؤ. دیکھیے آپ کو مطلب دے کے جانا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ ضائع نہیں کیجیے گا، مجھے امید ہے آپ ضائع نہیں کریں گے. جمع ہو جاؤ، اس قرآن کی مثال لیا ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، اور سب ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ. لا یاتون بمثله، تم اس کی مثال نہیں لا سکتے. قرآن کیا ہے؟ بے مثال. یہاں تو قرآن کے لیے کہا تھا، کل بتائیں گے کہیں 10 سوروں کے لیے کہا، کہیں ایک سورت کے لیے کہا، ایک سورت ہی لیا فاتحہ میں سورت میں بھی مثل ایک سورت لیا. اچھا یہ بھی نہیں کہا سورہ بقرہ لیا، سورہ آل عمران، سورہ کیا حکم ہے؟ ایک سورہ بنا کے لیا. تو بھئی سب سے چھوٹا سورہ کون سا ہے قرآن کا؟ کون سا سورہ ہے؟ یعنی چیلنج دیکھیے چیلنج. اب جبھی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی مثال کوئی لا نہیں سکتا. یہ ہے قرآن. سورہ کوثر سب سے چھوٹا سورہ، اس سب سے چھوٹے سورے کو جب خانہ کعبہ میں لکھ لگایا گیا تو اس وقت کے سب سے بڑے ادیب و شاعر نے لکھا ما ھذا الکلام، یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. لکھ کے چلا گیا ایک چھوٹے سے سورے کو. کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. میں تفسیر بعد میں کروں گا، بس ایک جملہ دے رہا ہوں، یہ ساری کائنات مل کر کوثر کا جواب نہ لا سکی، قرآن کا جواب کہاں سے لائے گی؟ یہ کوثر کا جواب نہ لا سکے، یہ قرآن کا جواب کہاں سے لائے؟ جواب اب میں جس ہستی کا ذکر کرتا چلا جاؤں گا آپ کے سامنے آتی چلی جائے گی، اور وہ حدیث ان کو مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، آپ کے ذہن میں آتی چلی جائے گی. کہ تاریخ فیکم الثقلین، دو بصری چیزیں، ایک قرآن دوسری اہل بیت. نہ قرآن کی کوئی مثال لا سکے گا نہ اہل بیت کی کوئی مثال لا سکے گا. سب جمع ہو جاؤ، قرآن کی مثال لا سکتے ہو؟ نہیں لا سکتے. سب جمع ہو جاؤ، علی کا مثل لے آؤ. علی کا مثل تو نہیں لا سکتے نا. ہاں یہ ضرور کریں گے کہ ڈیمیج کریں. کیا کریں؟ علی کے اقوال کو اٹھایا. آج بھی میں دیکھ رہا تھا جب آج کے دور میں آنکھوں میں گھس کے چوری کر رہے ہیں تو 1400 سال میں کیا کچھ چوری نہیں کیا ہوگا. جہل میں دیکھ رہا تھا مولا کے ناجو بلاغہ کے اقوال گھٹائی کیسے لگا پھلانے نہیں ہے، پھلانے نہیں ہے، کچھ بھی کر دو. یہ مولا میرے مولا کے فضیلتوں کا سمندر ہے کہ اپنے تو اپنے دوسروں نے بھی اتنا لیا لیکن وہ ایسا سمندر، اچھا سمندر کے علاوہ میرے پاس کوئی مثال نہیں، میں کہاں سے لاؤں؟ وہ ایسا بحر بے کرم کہ 1400 سال سے اس کے خزانے کو دشمنوں نے لوٹنے کی کوشش کی لیکن لوٹ نہ سکے. ہر زمانے میں
کہ مومن کے لیے مولا نے کیا کہا؟ قرآن نے بشارت دی نا، وبشر المومنین، یبشر المومن، مومن کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر کبیر ہے، اجر کبیر، یہ جو قربانیاں دیتے رہے، یہ جو ثابت قدم رہے، یہ جو صبر کرتے رہے، یہ جو ڈٹے رہے، حق کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا، حق کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا، لہذا ان کے لیے اجر کبیر، ان سب کے لیے اجر کبیر۔ اب آئیے مولا کیا کہتے ہیں آپ کے لیے؟ فرماتے ہیں 45ویں حکمت نبی بلانے کی کلمات الانتصار، ایک صلوات ہے کہ محمد علیہ محمد لو ضربت خيشوم المؤمن بسيف هذا على أن يبغضني ما أبغضه، ولو سببت الدنيا بجماعتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي إنه قال يا علي لا يبغضك مؤمن ولا يحبك مؤمن ولا يحبك منافق۔ اب سنیے کیا فرمانے کو، اور مولا فرمانے کہ اگر میں اپنی اس تلوار سے ولو ضربت خیشوم المؤمن بسیف هذا، اگر میں کسی مومن کے چہرے پر لفظ ناک کا کہ اگر اس پہ کی ناک پر، لیکن عرب محاورے میں کہا جاتا ہے مطلب کہ چہرے پر، اگر میں اب اس مومن کے اپنے مومن کے چہرے پر اپنی تلوار سے ضربے لگا، لو ضربت خیشوم المؤمن بسیف هذا، اگر میں اپنے چاہنے والے کی ناک پر اپنی تلوار سے، اس تلوار سے ضربے ماروں، اور اس لیے ضربے ماروں کہ یہ مجھ سے بغض کرے، اس لیے ضربے ماروں، کس لیے ضربے ماروں؟ اللہ ان یبغضنی، یہ مجھ سے بغض کرے، یعنی مجھ سے دشمنی کرے، ما ابغضنی، میرے مومن کی پہچان یہ ہے کہ میں اس پر اگر ضربے بھی لگاؤں یہ کبھی مجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ اگر میں اپنی ناک کو ضربے لگا اپنی تلوار سے کہ مجھ سے بغض رکھے، ماں بغض، میرا چاہنے والا کبھی مجھ سے بغض نہیں رکھے، ولو سببت دنیا میں جماعتها علی المنافق، اور اگر میں ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ منافق کو دے دوں، سب کچھ دنیا دے دوں، ہے نا بڑے بڑے منافق پڑے ہوئے ہیں نا، کیسے کیسے نظام کا پرچار کرنے والے، کیسی کیسی سیاستیں کرنے والے، کیسے کیسے منافع کروانے والے، سب ہیں، سب موجود ہیں اس معاشرے میں ہمارے ہیں، اور علی کے نام پہ، اور کسی کے نام پہ نہیں، علی کے نام، مومنین کو نہیں کہہ رہا، آپ کبھی کیوں نہ سمجھنا، مومن تو ہوتا وہی ہے جس کے دل میں سوائے علی کے کچھ نہیں ہوتا، اور اسے مومن نہیں مانتا جو اپنا نام غلام علی رکھ لے اور کام کو شام والا، سیاست کون سی شام والا، دیکھیے نا آپ نے بھی ہو رہی تھی اور بڑے فخر سے ان کے جو ساتھ لگے رہتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کوئی انسان کے بچے بن جاؤ، ایسا نہ ہو پہلے مولا کا ہاتھ ہو تمہارا گریبان، چوروں کے حریموں ظالموں کا قاتلوں کا ساتھ دینے سے پہلے سوچ تو لیا کرو، علی کا نام کس زبان سے لے رہے ہیں، حسین کا نام کس زبان سے لے رہے ہیں، مظلوموں کا نام کس زبان سے لے رہے ہو، ڈٹے رہو، میدان میں کھڑے رہو، کبھی ظالم کا ساتھ مت دینا، چاہے اکیلے کھڑے رہو، جن کے بارے میں طے ہے کہ یہ ظالم ہیں، لٹے ہوئے ہیں، قاتل ہیں ہمارے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے، کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، کسی کو نہیں جانا۔
جانتے, ہم حسین کو جانتے ہیں بس, اور حسین کو جانتے ہیں. جو ظلم کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست ہے, جو ظالم کے ساتھ بیٹھا ہے ہمارا بھائی ہو, ہمارے گھر کا بندہ, ہمارا نہیں ہے. یہ ہمارے مولا کا فیصلہ ہے بس. بلا سبب تو دنیا میں جماعتہا اللہ ان یحبنی ما احبنی, اگر میں ساری دنیا کو اس کے قدموں میں ڈال دوں اور جتنے دنیا کے خزانے سمیت, ساری دنیا کے خزانوں سمیت ڈال دوں کہ مجھ سے محبت کر لے, اللہ یحبنی فیصلہ کر رہا ہے ما احبنی, یہ کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا, منافع لے جائے گا, سب لوٹ لے گا, مگر مجھ سے محبت نہیں کرے گا. کیوں؟ جگہ بتا رہے علی وذالک انہ قضا فالقضی علی لسان النبی الامی وانہ قال, اور ایسا اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا, اللہ کے رسول کی زبان پہ جاری ہو گیا. نقل قول, یعنی ایک تو مولا کا قول میں پڑھ رہا ہوں, پھر مولا رسول کا قول پڑھ رہا ہے. وذالک انہ قضی فالقضی علی لسان النبی الامی, اور ایسا اس لیے ہے کہ بے شک نبی امی کی زبان مبارک پہ جاری ہو گئے ہیں یہ فیصلہ, نافذ ہو گیا, بول دیا نافذ ہو چکا, ایسا ہو چکا. انہو قال, جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا علی لا یبغضک مومن ولا یحبک منافق, اے علی مومن کبھی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا, منافق کبھی تجھ سے محبت نہیں کرے گا. آج نکلے کون علی کے دشمن سارے, یا علی. بچے نے اتنا اچھا گانا لگایا, آپ نے جواب بہت آہستہ دیا, بچے کی بات کریں. سلام میری محمد آل محمد پر. منافق کبھی نہیں سے محبت نہیں کر سکتا, مومن کبھی بغض علی کا رکھ کر کیسے رکھے گا, لٹ جائے, مر جائے, ہاں فریاد کر لے گا, مولا کی بارگاہ میں فریاد بھی کر لے گا, ایک حد تک اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنا ہے, ایک حد تک, اس سے آگے نہیں, معصیت کی حد تک نہیں, لیکن ایک حد تک شکوہ بھی چلو کر سکتا, اتنا کر لیں, میں نے کہہ دیا ایک حد تک, آگے معصیت کی حد تک نہیں, معصیت کی حد تک نہیں. اس کی تشریح بعد میں کرنے کے خیر, اب سمجھ میں بس یہ قرآن کس طرح پھیلا ہے. اب دیکھیے مولا کی ابھی تک ہم پڑھتے ہیں نا کہ قرآن میں کیا کچھ لکھا ہے اہل بیت کے بارے میں. اب دیکھیے میرا مولا قرآن کے بارے میں کیا فرماتا ہے, بس یہ آج آپ کی بات, ٹھیک ہے نا, آج ہم نے صرف مقدمہ رکھا ہے اس کا, تاکہ ذرا آپ جو پریشر آپ پر شام سے پڑا ہوا وہ تھوڑا سا کم ہو جائے. دیکھتے ہیں کل انشاءاللہ آپ کہاں تک سننے کی کتاب رکھتے ہیں, پھر انشاءاللہ مضمون کو لے کر آگے بڑھائیں گے. اب آئے مولا فرماتا ہے خطبہ نمبر 170. اچھا کہیں خطبے کا نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ مختلف ترتیبیں ہیں نا, مفتی جعفر صاحب کی الگ ترتیب ہے, خطبے تو وہی ہیں لیکن ایک کہیں آگے ہے کہیں پیچھے ہے. اسی طرح جعفری کا ہے, اسی طرح مرتضیٰ صدر فاضل صاحب کا ہے, اسی طرح رئیس جعفری صاحب کا, اسی طرح اور دو آغا فلسفی نے شاہبہ, اسی طرح نہج البلاغہ فیض الاسلام. تو جہاں صرف ایک دو نمبر آگے پیچھے ہوں گے, بات کوئی بات نہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ, اب سنو جواب کے لیے پیغام ہے بچوں, یہ مولا کے الفاظ ہیں, تو کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. مولا فرمائے وَاعْلَمُوا أَنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِرُ الَّذِي لَا يَضُرُّ. ایک بات یہ تھا, اہل بیت کے فضائل کا سرچشمہ ہے, سرچشمہ منبع جہاں سے نکلتی ہے چیزیں کیا ہے, قرآن ہے نا. اہل بیت کے فضائل کا اصل ماخذ کیا ہے, قرآن, وہیں سے لے کے فضائل, وہ پھیلاتے چلے جاؤ, لیکن اصلی ظاہر کس نے کی, قرآن نے کی نا اہل بیت کی طرح. قرآن نے قصیدہ پڑھایا اہل بیت کا, ایک میں پڑھوں ایک قرآن پڑھوں. اس لیے مولا فرمانے ادھر جاؤ, قرآن کی طرف جاؤ. کیا ہے قرآن؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ, کہ وہ نصیحت کرنے والا ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا. اب دیکھیں قرآن اہل بیت کی طرف بھیجے گا, کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دونوں ساتھ ہیں, تو یہ آپ کو اور میرا فخر ہونا چاہیے نا کہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ایک نہیں ہیں, کیونکہ اہل بیت کے فضائل کو تم سمجھ ہی نہیں سکتی اگر قرآن کے پاس نہیں جاؤ گے. قرآن ہی تو بتائے گا کہ ولی کون ہے, ولایت کا تاج کہاں ہے, آیت تطہیر کہاں ہے, صاحبان تطہیر کہاں ہے, آیت محبت کہاں ہے, قرآن ہی تو بتائے گا. سورہ رحمان کے مصداق کو آیت
ہزاروں مفسر، لاکھوں حافظ، اور اب تک تو کروڑوں گزر چکے ہوں گے بھائی. قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں نے فرقے بنائے. کوئی ایک فرقہ بتا دو جس نے اپنی حقانیت کے لیے قرآن کی کوئی آیت نہ پکڑی ہو. تو پھر کیسے؟ ہاں یہی تو مسئلہ حل کرنا ہے. یہاں ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. قرآن نازل علماء کو یاد رکھیے گا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. پہلے بتا دیا. یہاں کیا بتا ہے؟ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ وَالْهَادِ الَّذِي لَا يُضِلُّ. یہ وہ ہدایت کرنے والا ہے جو کبھی بھی گمراہ نہیں کرتا. وہ جو ہے نا فرمات کی کبھی گمراہ نہیں کرے گا. یہ وہ ہدایت کرنے والا ہے. گمراہ تو ہو گئے. کتنے لوگ گمراہ ہوئے؟ ہر ایک کے پاس قرآن ہے. جو پڑھتا ہے فساد کرنا نہیں دیتا. قرآن کی آیت جب تک نہیں پڑھے گا فساد کیسے کرے گا؟ جاہل کے پیچھے کوئی جاتا ہے نا. جاہل کے لیے ایک جاہل کا کھڑا ہو جائے گا صدر میں تقریر کرے گا. کون اس کے پیچھے جائے گا؟ چاہے وہ صحیح بات کرے کوئی جائے گا. لیکن کوئی ملا چلا جائے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دے. بس سیاستدانوں کا بھی یہی ہے. ان کو میں کیوں چھوڑوں؟ آج کل تو ملا اور سیاستدان میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. دونوں ایک ہی جیسے ہو گئے. مل گئے نا وہاں بھی. انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیا. ہاتھوں میں 3 فروش دنیا فروش سب ایک جگہ اکٹھا ہو. سارے ایک جگہ اکٹھا ہو گئے. خیر چلیے ماشاءاللہ اور چوری کا مجمع ہے. سارے اشارے سمجھ رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو ملا کوئی کھڑا ہو گیا 4 آیتیں پڑھے گا. بھی لوگ جمع کرو گھر جلاؤ دکان جلاؤ. لو بھیا اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ اسلام کی تبلیغ. ملا نہیں چل سب قرآن پڑھتے لیکن نہیں. قرآن نے پہلے پڑھنے میں بتایا کہ پڑھو گے سب پڑھو گے مگر سب کو ہدایت تھوڑی ملے گی. بھائی سورہ بقرہ کی پہلی آیات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کوئی شک نہیں اس کتاب میں یہ اللہ کی طرف سے آئی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس میں کوئی شک نہیں. کیا یہ کتاب ھدی للمتقین پڑھیں گے سارے ہدایت متقین کو ہوگی. اور سنو یہی قرآن بتاتا ہے کہ متقین کون؟ الذین سورہ فرقان کی 74 میں الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں پالنے والے ہمارے کو کچھ اچھی اولاد کچھ اچھی ازواج دے دے کچھ اچھی اولاد دے دے. انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں امام متقین بنا دے. ابھی کون ہے مجھے نہیں معلوم. ابھی کل بتائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ طے ہو گیا نا. یہ دعا مانگنے والا جان رہا ہے کہ ہدایت جو لے گا قرآن سے وہ متقی ہوگا. لہٰذا اس دعا مانگنے والے نے اور کچھ نہیں مانگا. امام بنایا تو نے بنایا. بھری بنایا تو نے بنایا. مومنین کا امیر بنایا تو نے بنایا. وارث پیغمبر بنایا تو نے بنایا. ان نعمتوں میں تیرا شکر. لیکن اے معبود ایک خواہش ہماری بھی ہے. ہمیں متقین کا امام بنا دے. اب ڈھونڈ لو تاریخ میں سب بنے. خلیفۃ المسلمین بنے. امیر المومنین بنے. کسی کی جرات نہیں ہوئی کہ اپنے آپ کو امام المتقین کہلائے. کسی کی جرات نہ ہو کہ اپنے آپ کو امام المتقین کی تشریح ہے. یہ بات اتنا تو معلوم ہو گیا. ان هذا بعلم ان هذا القرآن والناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يضل والمحدث الذي لا يكذب. یہ قرآن کو گفتگو کرنے والا ہے جس میں جھوٹ نہیں. اس میں کسی بیان ہی نہیں ہے. اس میں کوئی جھوٹ نہیں. مولا فرماتا یہ قرآن ہے. وما جالس هذا القرآن الا قام عنه بزیادتی اور نقصان. اور جو بھی اس قرآن کا ہمنشی ہو گیا. ہمنشی یعنی جس نے قرآن سے دوستی کرنی. وما جالس هذا القرآن الا قام عنه بزیادتی اور نقصان. جو اس سے دوستی کرے گا جو اس کے ساتھ بیٹھے گا اس کو پڑھے گا. دوست میں پڑھ لو. ٹائم نہیں ہے. موبائل دیکھنے کا ٹائم ہے. خرافات سننے اور پھیلانے کا ٹائم ہے. موبائل اس کے لیے بڑا ٹائم ہے. رات کو بیٹھے ہو یہ فٹ باتوں یہ ایام اذہین کی بات نہیں کر رہا. میں عام دنوں کی بات کر رہا ہوں.
मालूम है अय्याम अल्लाह में क्यों बैठे बेचारे, इसके बाद भी एक मजलिस से मजलिस बात के लिए बैठे हैं। हाँ हालात की बात आप और सुबह दिन में भी लगे 6 बच्चे बैठे देगा आप उनको देख ले 6 के लिए आप में बात नहीं करे लगे क्या होगा आप घर में भी यही सब अपने अपने फोन में वीडियो पड़े हुए मोबाइल में क्या हो रहा है तमाशा ये टाइम कुरान की नशीली का हुक्म दे रहा है तुम्हें रहोगा कौन हुक्म दे रहा है मजा सहारा जो इस कुरान के साथ बैठेगा इन लकामान को ज्यादा से नुकसान इसके साथ बैठेगा तो जब उठेगा तो एक चीज में इजाफा हो चुका होगा एक चीज में कमी यानी खड़ा नहीं होगा मगर कुछ ज्यादती के साथ और कुछ कमी के साथ ज्यादातर भी होगा नुकसान क्या चीज कम होगी क्या चीज ज्यादा होगी मौला फरमाते हैं जो कुरान से नशीली इख्तियार करेगा खड़ा नहीं होगा मगर एक चीज ज्यादा हो जाएगी एक चीज कम बिल्कुल फरमाते जिस चीज में इजाफा हो जाएगा वो होगी हिदायत ज्यादातर फिर हुदा जो चीज बढ़ जाएगी वो क्या चीज होगी हिदायत लेके और नुकसान में अमा और जो चीज कम हो जाएगी गुमराही यानी जब कुरान के साथ बैठेगा गुमराही कम होती जाएगी हिदायत बढ़ती चली जाएगी क्यों हर सफे पर नहीं नजर आएगा हर सफे पर रहने में जितना पढ़ता जाएगा आयात की तफसीर सामने आती चली जाएगी बस आखिरी जुमले फजाइल के बाद में माबूद नाम ले देता जब हर सफे में अली मौजूद हर सूरे में अली मौजूद हर सूरे में है कि नहीं है भाई एक सूरे में बिस्मिल्लाह नहीं ना सूरे तौबा में बाकी में तो है सूरे तौबा में वैसे तो मौजूद है ना अली बता देंगे हाँ सूरे तौबा में तो मालूम शुरू अली से होगा खत्म ही अली पे हो रहा है भाई अब इसकी मैं क्या तफसीर बयान करना आपके सामने लेकिन चलिए बाकी तमाम सूरे कहां से शुरू हो रहे हैं तो मैंने कहा सूरे में अली तो अली से बच के तो तुम कुरान भी नहीं पढ़ सकते नमाज में बिस्मिल्लाह इसीलिए उड़ाई गई कि जब पढ़ो अली कि जब बिस्मिल्लाह पढ़ोगे भाई बिस्मिल्लाह का नुक्ता अनल नुक्ततुल लती तहकलवा मैं वो नुक्ता हूं जो कुरान की बात के बिस्मिल्लाह की बात के नीचे बैठा ये इसलिए लोगों को मुसीबत है कि बिस्मिल्लाह को भी कहां से निकाल सकते हो निकाल समझ में अभी और इंशाअल्लाह कल से आप खिदमत जान को दाफे अली सारा पेश सब नाम होगा कुरान नाम बलागा ये हमने आपसे वादा किया है जिंदगी शर्त है इंशाअल्लाह इसी मजमून को लेकर चलेंगे बस साथ दीजिएगा देखिए मैं जानता हूं कि रात के समय में आप बहुत थक जाते हैं और आप मेरा भी ख्याल कीजिए मेरी जो थकावट हुआ ना लेकिन मैं आपके शादाब चेहरे देख के मुझे भी शादा भी आता है आपके ताज़ा चेहरे देख के मैं भी ताज़ा हो जाता हूँ भूल जाता हूँ थका मुझे बस ये ख्याल रहता है कि रात के इस में जो मुमकिन बैठे हैं तो मुझे इनको कुछ दे के जाना है तो मैं अपनी सारी थकावट भूल जाता हूँ फ्रेश हो जाता हूँ ताकि आपको कुछ पैगाम पहुँचाया जा सके इंशाअल्लाह उम्मीद है और अभी आज 10 मिनट रोजाना आगे पीछे होते रहेंगे क्योंकि कराची शहर है सड़कें आपके सामने हैं तो गटर में तूफानी आएगी पूरे शहर के गटरों में तूफानी आएगी लिहाजा आने जाना रास्ता ये सब का तो मैं कमिटमेंट कर ही नहीं सकता आपके साथ इस शहर के अंदर कोई भी कमिटमेंट नहीं कर सकता मैं ये रहेगा एक इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे वापस दुआ करें साबित कदम रहे सब तहम्मुल के साथ होते बर्दाश्त के साथ बस ये ख्याल रखिएगा हैं आपके साथ खड़े हुए बहुत से लोग बच्चों से क्या मनमानी नहीं जब जुलूस सड़कों में आता है तो बात जगह देखने में आते हैं तो बदनसीबी क्यों बदनसीबी हमारे जुलूस तो दुनिया में मशहूर हमारे स्कॉट्स कितने शानदार तरीके से वाइजर तरीके से जुलूसों को लेकर जाते हैं नहीं ऐसा नहीं करें मनमानियां ना करें डिसिप्लिन जो है ना वो हमारी पहचान है मजबूत हमारी पहचान कितने बड़ा समय देखिए आशुर में कितना बड़ा सामने वाला तो होता है लेकिन हमारे गांव में अदम झुकने नहीं दिया और जुलूस रुकने नहीं दिया दुनिया ऐसी में जो हैरान की सत्य देखते बड़ा विलास हो गया 60-70 लाशें हो गई 150 जख्मी हो गए ये जुलूस तो गया किधर कहां होगा अगर हजारों लाशें भी गिर जाती तो जुलूस फिर भी अपनी मंजिल पे जाता तो कोई और होंगे तो अपने झंडे छोड़ के भाग जाते हाँ वो हिंदुस्तान में हिंदू ऐसा कर लेते सलवार दे दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद कोई बोल के मैंने कुछ और ना समझ बैठी तो हिंदुओं के जुलूस मैंने देखे तो ये वो झगड़ा हुआ भगदड़ अपने झंडे वंडे फेंक के मूर्तियां फेंक के भाग गए उनको कहना भाई कुछ और ना समझ लेना
آپ کو سمجھے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. صلوات کہیے محمد آل محمد پر. بس آپ پہلی محرم ہمارا یہ دستور ہے ہمیشہ سے جب سے میں اسے پڑھنا شروع کی. پہلی محرم ان یتیم بچوں کے نام لو. وہ مسلم کے یتیم جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کربلا میں ہوا انہیں مسلم کی شہادت کی خبر ملی. خبر ملی وہ معصوم بچے نہ اپنے باپ کے لاشوں کو دیکھ سکے اور کیسا جنازہ اٹھنا. مسلم کا لاشا تو باب جنازہ پہ ٹانگ دیا گیا تھا نا, باب کوفہ پہ ٹانگ دیا گیا تھا مسلم کا جنازہ. یہ دو معصوم بچے افراد مسلم جنہیں کہا جاتا ہے اور یہ اتنی معتبر اور مستند شہادت ان بچوں کی. ان دونوں کی قبریں آپ جانتے ہیں مسیب میں ساحل پر موجود اور بہت سے خوش نصیب ہیں. میں بھی دوسروں خوش نصیب ہوں جو اصل قبروں پہ بھی گئے ہیں. خادموں نے بارہ مہربانی کی, دروازہ کھولا, نیچے جانے دیا. یقین مانے ان اصل قبروں کو دیکھ کر بچوں کی دیکھ کر سیکھا. اچھی چشم تصور سے واقع سوچتا ہے کہ بچوں پر گزری کیا اس پہ جو آج کی مسیب کو اتنی بڑی آبادی کے زمانے میں کیا نام آپ کو گایا جہاں اس قانون نے بچوں کے ٹکڑے سر قلم ان بچوں کے سر قلم چھوٹے معصوم زنجیروں سے باندھا ایک وقت کھانا بس ایک وقت شام کو آتا تھا اور رکھ جاتا زیر زمین زندان کے بچوں کو دن رات کا نہیں معلوم تب دن ہوا کر رہا تھا. بس یہ معلوم تھا کہ شام کو آتا ہے زندان کا دروازے سے تو وہاں سے تو اپنی نمازوں کے وقت کا تعین کرتے تھے کہ وہاں سے طے کرتے تھے کہ کون سی نماز کس وقت ہمیں پڑھنا ہے. یہ ایک ساتھ لگاتے تھے بیچارے معصوم بچے اپنی نماز پڑھتے. اچھا ایک دن آپس میں طے کرتے ہیں کہ کیوں نہ آج دروازے زندہ سے بات کریں کہ اپنا ہاتھ ہوتا ہے کب تک کیا پڑے گا بھائی. آخر جب ویزا رکھ کے جانے لگا اس نے کہا بھائی ایک بات سن کے وہ رکے. کیا بات ہے؟ اس سے پوچھا کیا محمد عربی کو جانتا ہے؟ نہیں جانتا. کلمہ پڑھتا ہوں. کچھ کے بھائی دلیل نے بھی تعلیم نہیں جانتا. کہاں کیوں نہیں جانتا؟ رسول کا بھائی نہیں ہے, اس کی بیٹی کا شوہر ہے, رسول کا داماد اور جوہران جنت کے سردار حسنین کا بابا ہے. میں کیوں نہیں جانتا؟ اچھا یہ بتا جعفر تیار کو بھی جانتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں جانتا؟ اللہ نے ان کو دو پر دیے ہیں جن کے ذریعے سے پرواز کرتے ہیں جنت میں. ہمت بڑی بچوں یہ بتا عقیل کو جانتا ہے, عقیل ابن ابی طالب کو جانتا ہے. کہا بچوں جانتا تم عقیل ہو کون, یہ نام کیوں لے رہے ہو, تمہارا کیا تعلق؟ رسول ہم خاندان رسالت کے چشموں سے رسول ہمارا جد ہے, علی ہمارا جد ہے, جعفر ہمارا جد ہے. ہم مسلم بن عقیل کے بچے, ہم عقیل کے پوتے, ہم رہنا ہمیں آزاد کرتے ہمیں مدینے کا راستہ بتا. یہ سننا تھا قدموں میں گر گیا. بچوں تم نے مجھے آج تک بتایا مجھے کیا معلوم تم کون اور زندان میں تمہیں مجھے بھیجے گئے بچوں کو رکھو زندان میں. دروازہ کھولا, زنجیریں کھولی جلدی جلدی بچوں جاؤ آزاد. یہ دروازہ کھلا ہے جاؤ چلے اور کوشش کرو کہ صبح سے پہلے کوفے سے باہر نکل جاؤ. دن کی روشنی میں پہچان لی جاؤ گے, پکڑے جاؤ گے, اب کی قید نہیں کیے جاؤ گے, اب کی قتل کر دیے جاؤ. بچوں نے شکریہ ادا کیا. جیسے جانے لگے دامن تھام لیا دونوں بچوں کو. کہتے شہزادوں جب تو تھوڑی دیر میں مار دیا جاؤں گا, میں قتل کر دیا جاؤں گا تھوڑی دیر, مجھ سے ایک وعدہ کرو قیامت کے دن میری شفاعت کرو. یہ ایک وعدہ مجھ سے کر دو کہ قیامت کے دن میری شفاعت کرو. اتنا یقین ہے اس کو ان بچوں کی شفاعت کریں میری شفاعت کرو. اب دیکھیں بچوں کو کتنا یقین ہے اپنی شفاعت. اس کا ہاتھ تھام کر کہتے تجھ سے وعدہ رہا تیرے بغیر جنت میں قدم بھی نہیں رکھے. دونوں بچے نکل گئے لیکن تقدیر میں تو کچھ اور ہے نا, مقدرات تو کچھ اور ہے. یا ذرا آپ لوگ بیچارے بھٹکتے رہے, کوفے سے تو باہر نکل گئے لیکن راستہ بھٹک اس مقام پہ پہنچے جو مسیح آج تک جس سے مسیب کہا جاتا ہے. اس مقام پہ پہنچے کچھ جھونپڑیاں ہوتی اچھی سی آبادی, قرآن دریائے قرآن کا ساحل نہیں ہے, دریائے قرآن کا ساحل ہے. جوہر ہے ایک ساتھ میں تالاب جیسے بن جاتا ہے, جوہر بن جاتا ہے دریا کے کناروں پر.
وہاں ایک درخت ہے، صبح ہونے لگی، فجر کا وقت پڑنے لگا، دونوں نے جلدی سے جلدی نماز پڑھی اور درخت کے اوپر چڑھ گئے۔ ادھر دن گزارنے کے درخت پہ بیٹھ کے جب شام ہوگی، رات کو پھر سفر کریں گے، کسی سے پوچھیں گے مدینے کا راستہ۔ لیکن ہوا یہ کہ کنیز پانی بھرنے کے لیے جوہر میں ابھی سورج نمودار میں واسطہ کی سفیدی نمودار ہو گئی، پانی میں تو چاند سے چہروں کا عکس دے، حیران ہو کر کس ملک کے شہزادی ہو؟ میں نے ایسے نورانی چہرے سے پہلے کبھی نہ مت کرو، امان ہے، تمہیں امان ہے، نیچے آ جاؤ۔ بچے نیچے اترے تو مومنہ ہم پہ احسان کر ہمیں مدینے کا راستہ بتا۔ کہا بچوں تم کون ہو، کہاں سے ہو، مدینے کیوں جانا تھا؟ کہا مسلم نے اپیل کی یتیم، ہمارے بابا مسلم کو بے دردی سے قتل کر دیا، کوفیوں نے دغا کی ہے، ہمیں مدینے جانا ہے اپنے چچا کے پاس، ہمیں ہمارے چچا کے پاس پہنچا دو، ہم تجھے انعام دلوائیں گے۔ ڈر گئے کہ بچوں قتل کر دیے جاؤ، ابھی تم نہیں جا سکتے، میرے ساتھ چلو، میری مالکن مجھ پہ ہو گئے تھے، وہ کچھ راستہ نکال جلدی جلدی لے کر لوجہان اس کو بتایا۔ اسے معلوم ہوا کب سے قید رہتے بیچارے بچے، ان کا لباس تبدیل تھی، یہ لباس تھی، ان کے لیے بہترین غذا بنائی، تسلی کی قریب قافلہ جانے والا ہے، اس کے ساتھ گئے اطمینان رکھو شہزادہ۔ جب مدینہ پہنچنا تو آقا زادیوں کو اس کنیز کا سلام کہا۔ شام کو یہ اندھیرا چھایا، ایک کوٹھی میں لے گئے دو بچوں، کہتے بچوں مجھے معاف کر دینا، میرا شوہر حارث ابن زیاد کے دربار میں ملازم ہے، سپاہی، مجھے ڈر ہے انعام کے لالچ میں کہیں وہ تمہیں ابن زیاد کے حوالے نہ کر دے، لہذا رات بھر کے لیے تمہیں اس کوٹھی میں بند کر دیں۔ بچوں کو کوٹھی میں چھوڑا، باہر سے قفل لگا دیا، تالا ڈالا۔ دیر سے آیا حارث، پوچھا آج کیوں دیر ہوئی؟ کہ وہ مسلم کے دونوں بچے چھوٹے فرار ہو گئے، سارا دن بھوک دانا نہیں ملے، ابن زیاد نے بہت بڑا انعام رکھا، کہا چھوڑ، تم معصوم کا پیچھا ان کے پیچھے پڑا ہوا، چھوڑ ان کا پیچھے۔ خیر کھانا وانا کھایا، سو گئے۔ ابھی نفاذ چھوٹے بھائی رات کے پہلے بولا آٹھ دن جلدی سے بڑے بھائی کا شانہ ارادہ ہے، بھائی اٹھ، بھائی اٹھ۔ بولا بھائی نے کیا بات؟ تو بھیا میں نے عجیب خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ میں نے خواب دیکھا رسول خدا ہمارا بابا ان کی خدمت میں آیا ہے، اللہ کا رسول پوچھ رہا ہے مسلم بچوں کو کہاں چھوڑا ہے؟ ہمارا بابا رو رو کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ابن زیاد ملعون کی قید میں ہے میرے معصوم بچے۔ سینے سے لگا کے ہمارے بابا کو اللہ کے رسول نے فرمایا اطمینان رکھو مسلم، ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے بچے تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ بڑا بھائی کہتا ہے بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ دونوں بھائیوں کو اپنی شہادت کا یقین ہوا اور ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے رونا شروع کر دیا۔ اب تو گریے کی آواز بلند ہوئی، حارث سے ملعون کی آنکھ کھلی، تلوار لے کر دوڑا۔ یہ آواز کہاں سے آتی ہے بچوں کے رونے کی؟ گھبرا کے مومنہ کہتی ہے ہم سائے میں کسی کے بچے روتے ہوئے، کہتے ہیں نہیں یہ آواز میرے گھر سے آ رہی ہے۔ تلوار لے کر دوڑا، اس کوٹھی کے پاس آیا، وار کیا شمشیر کا، قفل کو توڑا، ٹھوکر مار کے دروازے کو کھولا، اندر داخل ہوا، کیا دیکھا؟ دونوں معصوم بچے ایک دوسرے سے گلے لگ کر رو رہے ہیں۔ غصے میں آگے بڑھا، یقین جانیے میں سخت الفاظ نہیں پڑھتا، لیکن کیا کروں ان بچوں کے باپ میں مجھے پڑھنا پڑ رہا ہے کہ اس ملعون نے ان معصوم کے چہرے پر ٹھوکریں لگانی شروع کی، سر پہ ان کے چہرے پہ اتنی ٹھوکریں ماری، چلاتا جاتا ہے میرے گھر میں چھپے بیٹھے ہو، میں سارا دن تمہیں ڈھونڈتا رہا، اتنا مارا، بچوں کے دندان مبارک شہید ہو گئے، ناک سے خون، آنکھ سے خون، کانوں سے خون، دہن سے خون، زخموں سے چور کر دیا بچوں کو، اتنی ٹھوکریں ماری، رسی سے باندھا، کھینچتا ہوا، گھسیٹتا ہوا لے کر چلا کہ تم دونوں کو ضرور قتل کروں گا۔ بیٹے کو ساتھ لیا، غلام کو ساتھ لیا، وہ مومنہ پیچھے پیچھے روتی، فریاد کرتی، ہاتھ جوڑتی چلی آئی ہے، دیکھ میں نے امان دی تھی، ایسا نہ کر، معصوم بچے ہیں، ان پہ ظلم نہ کر، میں تجھے اپنا سب کچھ دیتی ہوں، مہر معاف کرتی ہوں، چھوڑ دے ان بچوں کو۔ وہ ملعون کہتا ہے نہیں، مجھے انعام کے ساتھ ابن زیاد کی خوشنودی بھی چاہیے تاکہ میرا عہدہ بڑھ جائے۔ لے کر آیا ساحل پہ، غلام کو حکم دیا بچوں کے سر قلم کر، غلام آگے بڑھا، دونوں شہزادوں نے دیکھ کر کہا کیا بلال حبشی کی قوم
हबशी था, हैरान होकर तलवार फेंक देता है, पूछता है तुम खानदान रिसालत के चश्मो चलाओ? कहा हाँ, हम अकील के पोते हैं, हम जाफर तैयार के पोते हैं, हम अली के पोते हैं, रसूल हमारा जज है। इतना सुनना था, दौड़ा चीखता हुआ, ये जुल्म नहीं कर सकता, आले रसूल के बच्चों को कत्ल नहीं करूंगा। नहर में छलांग लगा दी, बेटे को हुक्म दिया हारिस ने, कत्ल कर इन दोनों बच्चों को। बेटा तलवार लेकर आगे बढ़ा, मां ने कहा खबरदार, अगर वार किया दूध नहीं बख्शूंगी, माफ नहीं करूंगी। बेटे ने तलवार फेंकी, पीछे हट गया। अब ये झुंझला कर जब आगे बढ़ा तलवार लेके, बड़े भाई ने कहा ठहर, अरबों का दस्तूर है, 3 बातें रखी जाए, एक बात मानते हैं। का बताओ क्या चाहते हो? का पहली बात ये कि हमें मदीने पहुंचा दे हुसैन के पास, हमारे चचा के पास, जो इनाम चाहेगा मुझे देंगे। क्या ये मुमकिन नहीं? कहते जियाद के पास ले चल, वो जो फैसला करेगा नहीं, मुझे डर है तुम इतने कमसिन हो कि कहीं ऐसा ना हो मुझे जियाद तुम्हारे कत्ल का हुक्म वापस ले ले। कत्ल जरूर करूंगा। अभी जितने मासूम बच्चे यहाँ बैठे हो, सुनो सुनो, मुस्लिम के बच्चों का पैगाम सुनो, यही दीन है, यही हक है, कहीं बहकने की कोशिश नहीं करना मासूम बच्चों। क्या कहूँ दोनों बच्चों में, अच्छा बेटी की मोहलत दे दे, हम 2 रकात नमाज पढ़ ले, हमें इतनी मोहलत दे दे, हम 2 रकात नमाज पढ़ ले। बच्चे नमाज में मशगूल हुए, ये मलून तलवार लेकर आगे बढ़ा, जो ही वार किया वो मोमिना सामने आ गई, सामने आ गई, वार उसके शाने पर पड़ा, जख्मी होके एक तरफ गिरी। दोनों बच्चे सजदे में, इसने बड़े भाई की गर्दन पे वार किया, सर को तन से जुदा किया, एक थैला साथ लाया था, सर को थैले में डाला, जिसको नहर के हवाले किया। छोटा भाई बड़े भाई के खून में करवटें लेने लगा, चिल्ला कर कहता भैया मुझे अकेला छोड़ के न जाना। बस ये आवाज बुलंद हुई, बड़े भाई का लाशा सफे आग पर फैल गया। ये अभी करवटें बदल रहा था छोटा भाई, बड़े भाई के खून में। हारिस मलून ने दूसरा वार किया, इस नन्हे से बच्चे का सर भी कलम किया, अपने थैले में डाला, जिसको नहर के हवाले किया। दोनों बेसर के लाशें बगलगीर हुए, कहे आप बैठ गए। सुबह हुई, इलाके के किसान खेतों में काम करने के लिए निकले, इस जगह से गुजरे, क्या देखा कोई बीवी बैठी है, सियाह चादर में मलबूस, ज़ारो कतार रो रही है। हैरान होकर कहते बीवी क्या तेरा कोई कीमती सामान गिर गया? अमरीकान ने कहा हाँ, हारिस मलून ने मेरे नन्हे बच्चों को कत्ल करके फेंक दिया, उनके लाशें निकालो। वो किसान नहर में उतरे, दोनों बेसर के लाशें निकाले, साहिल पर रख दिए। ये बीवी दोनों बच्चों के दरमियान बैठ गई, कभी सर एक के सीने पे पटकती थी, कभी दूसरे के सीने पर। इन किसानों का रुख